बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट डेवलपमेंट के साथ मैं हूं ज़हीम खान। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आप लोगों ने देखी है कि कुवैत में जो है वो अमेरिका के 3 जेट्स गिरे हैं, 3 जेट्स गिराए गए हैं। इस खबर को थोड़ा-सा गौर से सुनिए, समझिए और महसूस कीजिए कि एक वक़्त में 3 जेट्स कैसे गिरते हैं और अमेरिका खुद उसको मान भी रहा है कि हाँ, गिरे हैं, लेकिन फ्रेंडली उसमें मतलब वो फायर में गिरे हैं। और वो मतलब ये है कि हमसे हमारे रडार से कुछ गलती-शलती हो गई है। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि इस तरह के जो डिफेंस सिस्टम होते हैं, उसमें एक सिस्टम लगा होता है कि वो आपके जो अपने मतलब जहाज़ होते हैं, वो आपसे पहले पूछते हैं कि ये आया हमारे अपने जहाज़ हैं या दुश्मन के जहाज़ हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर लेट सपोज़ गलती से गिरते हैं, तो 1 गिर जाता है, 2 गिर जाता है, 3 कैसे गिर जाते हैं? तो ये तो साइकोलॉजिकल वार है और कोई भी दुश्मन ये एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारे 7-8 जहाज़ गिरे थे। और फिर वो तो ट्रम्प की मतलब ये बड़ी मेहरबानी कि उसने बार-बार ये उनको याद दिलाता रहा वक़्तन-फ़वक़्तन के कभी कहता था कि 7 गिरे, कभी 8, 9, 11 तक वो बेचारा चला गया था आप लोगों के लिए। तो ये जो सिचुएशन है, ये काफ़ी कम गंभीर होती जा रही है। अभी लेटेस्ट जो खबर आई है वो ये है कि ईरान ने सज्जील मिसाइल जो है वो फायर किया है और वो चलाना शुरू किए। सज्जील मिसाइल ईरान का बहुत ही लेटेस्ट खतरनाक किस्म का मिसाइल है, बिल्कुल सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये जो अभी जो अमेरिकन बेसिस इंस्टॉलेशन है या इसराइल के जितने भी बेसिस हैं, इंस्टॉलेशन है, ये उसको चीड़ पाड़ के रख देगा, ये जो सज्जील मिसाइल है। तो ये और भी खतरनाक सिचुएशन डे बाय डे और वक्तन फवक्तन मतलब ये है कि आगे जा रही है। और दूसरी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि अगर आपके जहाज़ गिरते हैं या आपके जहाज़ इसी तरीके से गिरते हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? थोड़ा-सा कॉमन सेंस आप इस्तेमाल कीजिएगा कि जिस तरह आपने राफ़ेल गिराए थे, उसी तरीके से आपने उनका पूरा सिस्टम जाम किया था। लेकिन ये मतलब ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है कि इस वक़्त यहाँ पे यूएस के जो है वो जहाज़ उड़ रहे हैं और 3-3 जहाज़ ऐसे तरीके से उड़ते हैं कि न ईरानी जो है जेट्स आते हैं और न मिसाइल आते हैं और फिर भी वो गिर जाते हैं। कि किस तरीके से गिरते हैं, अभी ये ईरान को पता है। और ईरानी जो जर्नल्स हैं या जो बड़े हैं, वो बार-बार ये कहते आ रहे हैं कि भई हम ऐसा हथियार इस्तेमाल करेंगे कि दुश्मन ने उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, ना पहले उसको इस्तेमाल में उसने देखे होंगे। तो ये मेरे ख़्याल में वही टेक्नोलॉजी है कि भई नज़र ना आए और तुम्हारी जो जेट्स हैं या मिसाइल है या इंस्टॉलेशन हुए वो तबाह होती रहे। तो यकीनन चाइना इसके बैक पे कड़ा इसलिए है क्योंकि जो चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर है, उसने बाकायदा इस वार को कंडेम किया है, इसकी मज़म्मत भी की है और फिर दुनिया को भी बताया है कि भई बिल्कुल ईरान जो है वो अपने दिफ़ा का हक भी रखता है, अपने हमलों का भी उसको इख्तियार है कि वो अपनी दिफ़ा कर सके। और ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादती की है कि एक सॉवरेन नेशन पर आप लोगों ने अटैक किया था। तो इस वजह से फिर अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि भई चाइनीज़ फ़ॉरेन मिनिस्टर ने ईरानी जो फ़ॉरेन मिनिस्टर उसको बार-बार कहा है कि हम आपके साथ हैं और आप बस इसी तरह हमले करते रहें। अभी ये जितनी सिचुएशन है, इस पे अभी जो लेटेस्ट जो और अमेरिका की तरफ से डेवलपमेंट आई हुई है, वो ये है कि जॉइंट चीफ जो उनका स्टाफ है डेनियल केन, उसने भी कहा है कि भई ये महदूद जंग नहीं है, आप एक लॉन्ग टर्म जंग के लिए जो है वो आप अमेरिकन नेशन को कहते हैं कि आप तैयार रहें, इसमें आपको बहुत से लॉसेस भी हो सकती हैं। फिर जो उनका दूसरा सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट, उसने भी कहा है कि पता नहीं कि ये जंग कब तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी और ट्रंप को इख्तियार है कि ये जंग कहाँ वो रुकवा सकते हैं, कहाँ नहीं रुकवा सकते। लेकिन ये एक लंबी जंग है और इसका एंड उसको पता नहीं है। और ट्रंप जो बड़ा मतलब ये है कि इज़राइल का बड़ा हामी है और इज़राइल के लिए ये जंग लड़ रहा है, उसके जो अवाम है वो उसके खिलाफ काफ़ी एहतजाज करने शुरू हो गए हैं। और बाकायदा उसने कुछ इस तरह भी पिक्चर आए हैं कि लोगों ने प्ले कार्ड पे इस तरह जुमले लिखे थे कि बोर्ड ऑफ पीस की बजाय उसने ट्रम्प के लिए लिखा था कि बोर ऑफ पीस, मतलब आप अमन से बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं और इसीलिए आपने ये बोर्ड बनाया है कि आप इससे बोर हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं, स्पेन ने भी जो है वो अमेरिका को कहा है कि भाई हम आपको अड्डे नहीं दे रहे हैं, आप हमारे अड्डे खाली कर दें और हम आपको न एयर स्पेस देंगे न अड्डे देंगे। इसी तरह ये मज़ीद रुसवाई जो अमेरिका के मुकद्दर में लिखी गई है, ये होती रहेगी। और इसके बारे में जो बाबा वंगा है, वो उसने भी बड़ा प्रेडिक्शन किया था कि 2026 में जो वर्ल्ड वॉर शुरू होगी, उसका आगाज़ जो है वो मिडल ईस्ट से होगा
اور یہ ایک بہت لمبی اور فیصلہ کن جنگ ہوگی۔ اب اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں یو کے انٹر ہوا ہے، فرانس انٹر ہوا ہے اس جنگ میں، یہ امریکہ کے الائنس بن گئے ہیں، باقاعدہ انہوں نے ان کو اڈے دے دیے ہیں، اور جو ہی انہوں نے اعلان کیا امریکہ کے ساتھ یا اسرائیل کے ساتھ، اسی کے 2 گھنٹے بعد انہوں نے سائپرس پہ اور اس کے اڈوں پہ جو ہے وہ ایران نے اٹیک کر دیے۔ تو ایران نے کہا بھائی آ جاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ تو لمبی جنگ شروع ہونے والی ہے، آپ پریپیئرڈ رہیں، آپ مطلب محتاط رہیں، اپنے ارد گرد جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، خود بھی کنٹرول رہیں اور زیادہ ٹینشن نہ لیں، کیونکہ یہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہونے جا رہی ہے۔ کمالا ہارس جو ہے وہ جو ٹرمپ کے اگینسٹ الیکشن کے لیے کڑی ہوئی تھی، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ڈریگنگ دا یونائٹڈ اسٹیٹ انٹو وار the American people do not want. Let me be clear. I am opposed to a regime change. میں اس کی بہت سخت خلاف ہوں. War in Iran and our troops are being put in harm's way for the sake of Trump's war of choice. مطلب کمالا ہارس جو ہے وہ بھی بڑی سمجھدار عورت ہے، اور اس نے بھی ٹرمپ کو کہا ہے کہ یہ آپ کی اپنی چوائس کی وار ہے، اور آپ نے امریکن ہمارے جو ٹروپس ہیں ان کو یوں ہی اس کرب میں عذاب میں ڈال دیا ہے، اور یہ میں اس سے بالکل خوش نہیں ہوں، یہ ریجیم چینج کا وار آپ نے جو شروع کیا ہے۔ اسی طرح نیو یارک کا جو میئر ہے زہران ممدانی، وہ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف آپ نے جو وار شروع کیا ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے بھی اسی طرح عباس عرقچی جو ہے وہ بھی اس چیز کو کیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ یہ اپنے ٹویٹ میں لکھتا ہے کہ نتنیاہو اینڈ ٹرمپ وار آن ایران از ہوللی انپرووکڈ، illegal and illegitimate. Trump has turned America first into Israel first, or which always means America last. مطلب اور یہ حقیقت بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ واقعی میں یہ ٹرمپ اور امریکہ کی جنگ بالکل نہیں تھی، یہ بالکل اسرائیل کی جنگ ہے، اور جو بھی امریکہ ابھی یہ جنگ اس نے سٹارٹ کی ہے، تو اس کا صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ جو ہے امریکہ فرسٹ نہیں تھا، آپ نے اسرائیل فرسٹ کر دیا اور امریکہ کو لاسٹ کر دیا، کیونکہ جتنا بھی ابھی یہ نقصان ہو رہا ہے، مطلب یہ جو قطر میں FP-32 $1 بلین کا یہ جو مطلب ریڈار سسٹم تھا، یہ مطلب لاس ہو گیا ہے۔ کویت میں جو 3 جہاز گرے ہیں تقریباً F-15، تو یہ بھی ایک بہت بڑا لاس ہے، اور اسی طرح یہ لاس چلتے چلتے مطلب ابھی جو ان کا ابراہم لنکن ہے، اس کو بھی ایران نے کہا ہے کہ ہم نے 4 بیلسٹک میزائل اس پہ داغے ہیں اور اس کو نقصان ہوا ہے، جو یونائٹڈ اسٹیٹ اس کو کنڈیم کر رہا ہے کہ اس طرح کچھ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس کے مطلب ظاہری بات ہے انہوں نے میزائل مارے ہوں گے اور واقعی میں اس کو کچھ نقصان نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اس میں ارلی وارننگ سسٹم بھی لگا ہوتا ہے، اس کی کوالٹی جو شیلڈ ہوتی ہے، جو ان کا ڈیزائن ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ ڈیفینس سسٹم بھی لگے ہوتے ہیں، مطلب جو مطلب انٹرسیپٹ کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، تو اس کے بھی مطلب اثرات ہو سکتے ہیں کہ مطلب آپ بہت سارے ڈرون بھی بیچ سکتے ہیں، بہت سارے میزائل بھی بیچ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران نے اس طرح کی ہٹ کی ہو ابراہم لنکن کو، اس کو نقصان پہنچایا ہو، لیکن ہاں یہ بھی ہے کہ اگر اس کو صحیح جگہ پہ ایک ہی وقت میں کم از کم 7-8 میزائل یا 6-7 میزائل مارے جائیں تب اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کیونکہ ایران کے پاس مڈ کورس جو نیویگیشن میزائلز ہیں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ باقی جو ابراہم لنکن ہے، اس کی ڈیٹیکشن اس لیے بھی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ موو کرتا ہے، مطلب ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، تو وہ تو اللہ چائنا کو خوش رکھے، آباد رکھے، مضبوط رکھے، کیونکہ چائنا اس کو یہ انفارمیشن دیتا رہے گا کہ بھائی ابھی جو ابراہم لنکن ہے وہ صاحب کدھر جا رہے ہیں، کس طرف ہے، کس طرف نہیں ہے، تو وہ تو مسئلہ نہیں ہوگا خیر، لیکن یہ مسئلہ ہوگا کہ ہاں آپ ایک ہی وقت میں آپ اس کو ملٹیپل ٹارگٹ کے ساتھ یہ ہٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کرنٹ اپڈیٹس تھی، اور یہ مطلب یہ کہ ہاں دبئی کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کے جو برج العرب ہے، برج الخلیفہ ہے، اس میں ایک ہوٹل بھی آتا ہے فیئرمونٹ پام ہوٹل، اس کو بھی کافی نقصان ہوا ہے، اور ابھی ان کی کوشش یہی ہے، کیونکہ آپ ویسٹرن میڈیا کو دیکھیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان میں غصہ آ جائے، اس کی برداشت ختم ہو جائے، اور یہ جو ہے ایران پہ اٹیک کرنا شروع کر دے، اور ایران ان پہ اٹیک کرنا شروع کر دے، اور اسی سلسلے میں جب ان کے اپنے جو ڈیفینس سسٹمز ہیں یا میزائلز ہیں وہ ختم ہو جائے،
اور پھر اس کے بعد پھر ہم آسانی سے اور آرام سے آ کے ان کو دبوچ لیں گے جو ایران ہے، تو پھر یہ معاملہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور یہ جو نتنیاہو ہے اور ٹرمپ ہے، یہ بار بار ایران کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ابھی آپ نکلو، ابھی آپ نکلو۔ تو جتنے بھی یہ ڈیفینس ایکسپرٹ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر عوام نکلتی ہے جس طرح عراق، لیبیا میں نکلے تھے، افغانستان میں نکلے تھے یا دوسرے ملکوں میں، ایران مطلب یہ امریکہ کا بہت بڑا پرانا ٹیکٹکس ہے کہ پہلے اس ملک میں باغی بنا دیتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، آپ کی حکومت جو ہے یہ آپ کے ساتھ ناانصافی کرتی ہے پردے کے کو لے کر یا دوسرے مہنگائی کو لے کر یا اسی طرح کسی دو تین اس کے جو حکومت کی خامیاں ان کو بار بار ان کو وہ مارکیٹنگ کر دیتے ہیں، ان کی ذہن سازی کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ اس طرح کی اٹیک کر لیتے ہیں تو وہ جو بالکل مین قیادت ہوتی ہے جب ان کو ہٹ کرتے ہیں تو وہی عوام بغاوت پہ اتر آ کر وہ سارا ریجن کنٹرول کر لیتے ہیں، پھر وہ آسانی سے آ کے وہاں پہ اپنی مرضی کے بندے ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈیفینس ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ سب سے جو مطلب آسان طریقہ ہے اور اس پہ اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا، مطلب جو بھی ملک اس پہ اس طرح کا حکمت عملی اپناتے ہیں تو اس کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا، بنسبت اس پہ زیادہ خرچہ ہوتا ہے کہ آپ ٹروپس بھیجیں، آپ میزائل اسٹرک کر دیں اور آپ لڑے 7 8 دنوں تک، 12 دنوں تک، مہینے تک، اور پھر جا کے وہاں پہ آپ کنٹرول جب حاصل کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا لمبا عرصہ گزرتا ہے، پھر اس کو حکومتیں بنانی ہوتی ہے، پھر اس کو حکومت کو چلانا ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی ایران نے ان کے بالکل اگینسٹ یہ چلے گئے ہیں، بالکل ان کے توقعات میں بھی نہیں تھا، جتنا بھی پلان کیا گیا تھا، ان کے جو موساد تھے، CIA کے جتنا بھی ہوم ورک انہوں نے کیا تھا وہ سارا غلط ثابت ہوا۔ اور ابھی ایران بڑی شدت سے ریٹالیٹ کر رہا ہے، بڑی شدت سے وہ 11 12 ممالک کے ساتھ لگا ہوا ہے ایک ہی اس پہ دم پہ، اپنے دم پہ، اور سپورٹ اس کو شاید چائنا دے رہا ہے، رشیا دے رہا ہے، وہ بھی اس میں بھی چائنا کی اپنی مفاد ہے، رشیا کی اپنی مفاد ہے، کیونکہ اگر یہی رشیا سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو چائنا پھر اپنی تائیوان کی پھر وہ جو ہے وہ بھول جائے گا، اور پھر چائنا کی اپنی جو سپلائی چین ہے ٹریڈ کی یا آئل کی وغیرہ وغیرہ کی، وہ بھی پھر اس کو بھولنا ہوگا، کیونکہ پھر امریکہ ادھر آ جائے گا، اسرائیل ادھر آ جائے گا، تو یہ سارے جو روٹس ہیں وہ ادھر یہ کور کر لے گا، اور پھر اس کے لیے جو دنیا میں سروائیو کرنا ہوگا یا اپنی ترقی کو مزید آگے لے جانا ہوگا تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ثابت ہو جائے گی۔ تو بالکل لگ رہی یہی رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو وار ہے، یہ بالکل World War III کی طرف بالکل ہر دن، ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد مزید پیش قدمی کر رہی ہے، اور لگے ذرا ہے کہ بالکل World War III شروع ہوگی یا ہو گئی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، لیٹسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں۔ والسلام۔